امام احمد اور فتنہ خلق قرآن۔ ائمہ مسلمین کے لیے 212 ہجری انتہائی صبر آزما سال تھا۔ اس سال میں عباسی خلفاء کے خلیفہ مامون الرشید نے خلق قرآن کے مکروہ عقیدے کا اظہار کیا اور علماء معتزلہ کی معاونت سے اس عقیدے کو پھیلاتا رہا۔ 217 ہجری میں اس نے بغداد میں اپنے نائب اسحاق بن ابراہیم معتزلی کو لکھا، تم بغداد کے تمام علماء اور مقتدر لوگوں کو جمع کرو، ان پر خلق قرآن کا عقیدہ پیش کرو، جو مان لے اس کو امان دو، جو نہ مانے ان کے جوابات لکھ کر مجھے بھیج دو۔ بہت سے لوگ اپنی جان بچانے کے لیے معتزلی عقیدہ خلق قرآن کے قائل ہو گئے۔ امام احمد بن حنبل سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، میں اس کے سوا اور کچھ نہیں کہتا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ قاضی اسحاق بن ابراہیم نے یہ جواب مامون الرشید کو لکھ کر بھیجا۔ مامون الرشید نے جواب میں لکھا، جو شخص عقیدہ خلق قرآن سے موافقت نہ کرے اس کو درس و افتاء سے روک دو۔ کچھ عرصے بعد مامون الرشید نے قاضی بغداد کو لکھا کہ جو لوگ عقیدہ خلق قرآن کا اقرار کر لیں تو ٹھیک، ورنہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ اس دھمکی سے مرعوب ہو کر امام احمد بن حنبل، امام محمد بن نوح، امام قواریری کے سوا بغداد کے کئی علماء نے خلق قرآن کا اقرار کیا۔ قاضی کے حکم سے امام احمد وغیرہ کو قید کر کے مامون کی طرف بھجوا دیا گیا، لیکن اس سے پہلے کہ مامون ان مردان خدا پر تلوار اٹھاتا، سیف قضا نے خود اس کا کام تمام کر دیا۔ امام احمد کے شاگرد احمد بن غسان کہتے ہیں کہ خلیفہ کے حکم پر مجھے اور امام احمد بن حنبل کو گرفتار کر کے اس کے پاس لے جایا جا رہا تھا۔ راستے میں امام احمد بن حنبل کو یہ خبر پہنچی کہ خلیفہ مامون نے قسم کھائی ہے کہ اگر یہ احمد بن حنبل نے خلق قرآن کا اقرار نہ کیا تو وہ ان کو اور ان کے شاگرد کو مار مار کر ہلاک کر دے گا۔ اس وقت امام احمد نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر عرض کی، اے اللہ، آج اس فاجر کو یہاں تک جرأت ہو گئی ہے کہ یہ تیرے اولیاء کو للکارتا ہے۔ اگر تیرا قرآن غیر مخلوق ہے تو ہم سے اس مشقت کو دور فرما۔ ابھی رات کا 1/3 حصہ بھی نہیں گزرا تھا کہ سپاہی دوڑتے ہوئے آئے اور کہا، اے ابو عبداللہ، تم واقعی سچے ہو، قرآن غیر مخلوق ہے۔ قسم بخدا خلیفہ ہلاک ہو گیا۔ 218 ہجری میں مامون الرشید ہلاک ہوا۔ اس کا بھائی معتصم باللہ تخت سے حکومت پر قابض ہوا۔ مامون کی طرح معتصم بھی اعتزال کا حامی تھا۔ اس نے حکومت سنبھالنے کے بعد عقیدہ اعتزال کی ترویج شروع کی۔ پہلے مختلف حیلوں سے امام احمد کو اعتزال کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ بالآخر 220 ہجری میں اس نے امام احمد بن حنبل کو دربار خلافت میں طلب کیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب امام احمد کی عمر 56 سال کی ہو چکی تھی، شباب رخصت ہو چکا تھا۔ جیل کی ضرورتوں کے باعث ان کا جسم بڑھاپے کی سرحد میں داخل اور نحیف و نزار تھا، لیکن اعصاب فولاد کی طرح مضبوط اور قوت ارادی چٹان سے کہیں زیادہ مضبوط تھی۔ خلیفہ کے سامنے ایک طویل مناظرہ ہوا۔ امام احمد بن حنبل کا بنیادی نکتہ یہ تھا کہ قرآن کلام اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اگر یہ حادث ہو تو اللہ تعالیٰ کی ذات محل حوادث بن جائے گی اور یہ محال ہے۔ خلیفہ کے پاس امام احمد کی اس دلیل کا کوئی جواب نہیں تھا۔ بالآخر معتزلی قاضی اور اس کے حواری معتزلہ علماء نے کہا، ہم فتویٰ دیتے ہیں کہ اس شخص کا خون آپ پر مباح ہے، آپ اس کو قتل کریں۔ خلیفہ نے جلاد کو بلایا اور اس سے کہا کہ احمد بن حنبل کو کوڑے مارو۔ ایک جلاد جب کوڑے مارتے مارتے
شل ہو جاتا تو دوسرا جلاد آ جاتا۔ اس طرح بار بار جلاد بدلتے رہے اور امام احمد بن حنبل صبر و استقامت سے اپنے تن پر کوڑے برداشت کرتے رہے۔ امام احمد خود فرماتے ہیں کہ آخر میں مار کی شدت سے میرے ہوش و حواس بجا نہ رہے اور تکلیف کا احساس تک ختم ہو گیا۔ اس سے احمد بن حنبل کو کوڑوں کے ضرب کی وجہ سے ہاتھ اور ہونٹوں پر سردی کا اثر تاوفات رہا۔ معتصم کے بعد الواسق باللہ کا دور آیا۔ اس نے اعتزال نمازی کی حد کر دی۔ اس نے بھی امام احمد کو بہت زیادہ پریشان کیا۔ واسق کے عہد میں کیسر روم کے ساتھ جنگی قیدیوں کا تبادلہ ہوا۔ اس نے حکم دیا کہ جو مسلمان قیدی قرآن کے مخلوق ہونے کو تسلیم کرے اسے آزاد کرا لیا جائے، اور جو اس کے خلاف عقیدہ رکھے اسے دوبارہ کیسر کے حوالے کر دیا جائے۔ واسق کے انتقال کے بعد متوکل خلیفہ ہوا۔ احمد پر جو پابندیاں آئی تھیں وہ سب ختم کر دی گئیں اور انہیں رہا کر دیا گیا۔ 232 ہجری میں فتنہ خلق قرآن ختم ہوا اور متوکل نے اس پر پابندی عائد کر دی۔ امام احمد بن حنبل درس و تدریس کی مسند پر رونق افروز ہے۔ ان کی پیرانہ سالی، زہد و ورع، تقویٰ و طہارت، زہد و قناعت اور آفات و مصائب کی برداشت نے ان کا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ کر دیا تھا۔ آپ کا وصال 12 ربیع الاول جمعے کے دن 241 ہجری میں ہوا۔ علامہ درقانی فرماتے ہیں کہ آپ کے وصال کے دن یہود اور نصارہ اور مجوس میں 10,000 آدمی مسلمان ہوئے۔ آپ کے جنازے میں 3 لاکھ مرد اور 60,000 عورتیں شریک ہوئیں۔ ایک قول کے مطابق 7 لاکھ مرد شریک ہوئے۔ ازواج و اولاد: امام احمد نے اپنی زندگی میں یک کے بعد دیگرے 3 نکاح کیے۔ پہلی بیوی کا نام عباسہ بنت فضل تھا۔ ان کے بدن سے ان کے صاحبزادے صالح پیدا ہوئے۔ ان کی وفات کے بعد ریحانہ سے نکاح کیا۔ ان کے بدن سے عبداللہ پیدا ہوئے۔ ریحانہ کے انتقال کے بعد ایک لونڈی خریدی، اس کو اپنے عقد میں داخل کیا۔ اس کے بدن سے 5 لڑکے حسن حسین دونوں جڑواں تھے اور بچپن میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر حسن، محمد، سعید اور ایک لڑکی زینب پیدا ہوئیں۔ مسند احمد بن حنبل: امام احمد کی یہ سب سے زیادہ مشہور اور حدیث کی اہم ترین کتاب ہے۔ امام احمد سے پہلے بھی اس طرح کی کتابیں لکھی گئیں اور بعد میں بھی، لیکن کسی مجموعہ مسانید کو اس قدر شہرت اور قبولیت اور اعتبار و استناد حاصل نہیں ہوا۔ اس میں عام کتب مسانید کی طرح صحابہ کی ترتیب پر حدیثیں مرتب کی گئی ہیں۔ امام احمد نے جب اس کتاب کو جمع فرمایا تو اس کی باقاعدہ ترتیب کے لیے مہلت نہ ملی۔ آپ کے بعد آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ اور مسند احمد کے ایک راوی حضرت ابوبکر قطیعی نے اس میں کچھ زیادات کیے اور پھر اس کی ترتیب کی خدمت حضرت عبداللہ بن احمد نے سر انجام دی۔ ترتیب میں زیادہ تر سبقت فی الاسلام کا لحاظ رکھا گیا، لیکن اس اصول کا ہر جگہ التزام نہیں کیا۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ترتیب میں بہت سی غلطیاں ہو گئی ہیں، مثلا مدنیوں کی روایت شامیوں اور شامیوں کے مدنیوں میں شامل کر دی گئی ہیں۔ یہ مسند 18 مسندوں کا مجموعہ ہے جس میں کل 40,000 اور بے حذف مقررات 3,000 احادیث ہیں، جن کو امام احمد نے 7.5 لاکھ اور بقول حضرت ابو زرع 10 لاکھ احادیث سے منتخب فرمایا۔ کیونکہ امام احمد ایک عظیم حافظ الحدیث تھے جن کو 10 لاکھ تک احادیث زبانی یاد تھی، اس لیے آپ کو امیر المؤمنین فی الحدیث کہا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔